بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رزق سے برکت نکلنے کی وجہ، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق عطا فرما دیتے ہیں، مگر ہم رزق کا استعمال غلط طریقے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق سے برکت نکل جاتی ہے۔ جب برکت اڑ جاتی ہے تو جتنا کماتے چلے جائیں گے، ضرورتیں اس سے بھی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ انسان کروڑوں کی فیکٹریوں کا مالک ہو کر بھی روتا پھرتا ہے کہ میں قرض میں دبا ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، وہ بڑا غریب آدمی تھا، کھانے پینے کو ترستا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی فرماتے ہیں، ذرا اس مرتبہ میری فریاد بھی پہنچا دیجئے کہ اے اللہ، زندگی کے جتنے دن باقی ہے، ان دنوں کا میرا جو رزق بنتا ہے وہ ایک کٹھا ایک ہی دفعہ مجھے دے دیجئے۔ مقصد یہ تھا کہ میں کچھ دن تو پیٹ بھر کر کھا لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر یہ فریاد پہنچا دی، چنانچہ اس بندے کو اس کی پوری زندگی کا رزق مل گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ 2-4 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب جا کر پتہ کیا تو دیکھا کہ اس جگہ پر محل بنا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے اور خود بھی بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، اس آدمی کو جو ساری زندگی کا رزق ملا تھا وہ تو تھوڑا سا تھا، اور اب تو اس کے وارے نیارے ہو چکے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، اگر وہ اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق تو وہی تھا جو ہم نے اسے دے دیا تھا۔ اس نے اس رزق سے نفع بخش تجارت کی، اس نے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو کم از کم 10 گنا واپس لوٹا دیتا ہوں۔ اس کو اس تجارت میں اتنا نفع ہوا کہ آج وہ مالدار بنا ہوا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماہانہ 3 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ 2 روپے سے گھر کے اخراجات پورے کرتے تھے اور 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ علماء اور طلباء، یہ بات ذرا دل کے کان کھول کر سن لے، ذرا دل کے کان کھول کر سن لے۔ آج ہم سینکڑوں کی تنخواہ لے کر بھی کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ بنا کر ہمیں واپس لوٹائیں گے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ جب کبھی اخراجات کرتے کرتے پیسے کم ہو جاتے تو جو رہ جاتے ان کو بھی جلدی سے صدقہ کر دیتے اور فرماتے تھے، جب جیب خالی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خود جیب کو بھر دیتے۔ اور یہ ہماری حالت ہے کہ جو بچ جائے اس کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پیسوں سے لگا ہوا ہے۔ آج ہم اولادوں کو بھاگ بھاگ کر انگریزی پڑھاتے ہیں، پڑھائیے انگریزی، مگر اس سے پہلے بچوں کو مسلمان تو بنا لیجیے، اسلام تو پڑھا لیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچہ پیدا ہوا اور زبان کھولنے کے قریب ہوا تو ماں نے پڑھانا شروع کر دیا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو کلمہ پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں یاد کراتے تھے، اللہ کا نام یاد کراتے تھے۔ آج کی مائیں بچے کو شروع میں ڈیڈی اور ماما کا نام سکھاتی ہے، جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی
تو یہ دیوار جتنی اونچی جائے گی اتنا ہی اس کا ٹیڑھا پن بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے بچوں کو سب سے پہلے دین پڑھائیے۔ جب دیندار بن کر مشرق سے مغرب تک جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا رزق پہنچا دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی میرے لیے پانی کا پیالہ لاؤ۔ کافی دیر گزر گئی مگر بیٹی نہ آئی۔ آپ نے پھر سختی سے بلایا۔ بیوی نے آ کر پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے بیٹی سے کہا کہ پانی کا پیالہ لا، اتنی دیر ہو گئی وہ ابھی تک پانی کا پیالہ لے کر نہیں آئی۔ کتنی نافرمان بیٹی چلی جا رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے کہا آپ کی بیٹی نافرمان نہیں، اس نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا شلوار کا وہ پھٹ گیا تھا، دوسرے کمرے میں اس شلوار کو اتار کر بیٹھی سی رہی ہے، اس کو سینے اور پہنے بغیر وہ کیسے آ سکتی ہے؟ وقت کا خلیفہ ہو اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک لباس ہو، یہ ان حکمرانوں کے امین ہونے کی دلیل ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ خزانوں کی کنجیوں کے مالک تھے مگر ان کا غلط استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ شاہی محل ملنے کے باوجود انہوں نے فقیرانہ زندگی اختیار کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے تھے۔ آپ جب وفات پانے لگے تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ سے پہلے جو لوگ حکمران تھے انہوں نے تو اپنی اولادوں کے لیے اتنی جائیداد بنا لیے، اتنے لاکھ درہم و دینار چھوڑے، اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ یہ سن کر آپ کو غصہ آیا اور چہرے پر سرخی ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا اٹھا کر بیٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ٹیک لگا کر بیٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اپنی اولادوں کو نیکی سکھائی ہے جو میرے پروردگار کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ نیک لوگوں کا ولی خود پروردگار ہوتا ہے، نیک لوگوں کا مددگار خود پروردگار ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو مجھے بھی پرواہ نہیں ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ آپ تو وفات پا گئے مگر امام شافعی یا اسی طرح کی کوئی اور بزرگ شخصیت تھی، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پہلے والے حکمران جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں درہم و دینار چھوڑے، ان کی اولاد کو دیکھا کہ وہ جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگ رہی تھی، اور میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو دیکھا کہ ان کے 11 بیٹے مختلف علاقوں کے گورنر بنے ہوئے تھے، کیونکہ لوگوں کو ان سے بہتر بندہ ملتا کوئی نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔